دے گا۔ مومن دی خوبی کیا ہے کہ وہ کسی بھی اپنے بھائی دا مال حرام اور ناجائز طریقے دے نال نہیں کھائے گا۔ مومن دی خوبی کیا ہے کہ وہ یتیم دا مال نہیں کھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بڑی ہی سخت وعید فرمائی۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے دنیا جہان دے لوگوں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، اور جڑے لوگ یتیماں دا مال کھا جاندے نے، یتیماں دا حق کھا جاندے نے، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انہاں دا مال کھا جاندے نے، فرمایا ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی اگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور آن قریب رب العالمین ایسے لوگوں جہنم دے اندر داخل کریں گے۔ اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے لوگوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، ظلم نہ کریا جے، مومنات آپس دی اندر مسلمانوں ظلم نہ کریا جے، جو تو ظلم حد بڑھ جائے پھر رب العالمین دے اس قوم دے عذاب آیا کر دینے، انہاں بستیاں دے رب العالمین دا عذاب تنزول ہویا کرتا ہے۔ اللہ پاک تا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ رب العالمین دی اس وقت پکڑایا کر دیئے انہاں بستیاں دے انہاں شہرہ دے رب العالمین دی پکڑا جا کر دیئے، رب العالمین دے عذاب دا رسول ہے۔ اور کیڑیاں بستیاں نے کہ جڑیاں بستیاں پس اندر ظلم کر دیاں نے، زیادتیاں کر دیاں نے، اللہ پاک نے فرمایا كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ پھر تواڈے رب دی پکڑ بھی بڑی سخت ہویا کر دی ہے۔ اے لوگو، اے مومنو، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مومن دیا خوبیاں کیا ہیں؟ مومن دیا خوبیاں کیا ہیں؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جڑے لوگاں دے نال اچھی بات کرتے ہیں، اچھی کلام کرتے ہیں، لوگاں دے نال اخلاق دے نال گفتگو کرتے ہیں، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ مومن کون نے کہ جڑے صلح نوں ترجیح دیندے نے؟ مومن کون نے جنہاں دا اخلاق اچھا ہویا کرتا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کون ہے اور مومن کی خوبیاں کیا نے؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، آپ نے فرمایا واللہ لا
یؤمن واللہ لا یؤمن. اے مومنو اے مسلمانوں سمجھ لو مومن کون ہے. فرمایا وہ بندہ مومن نہیں کہ جدا ہمسایا انہوں تنگ کرتا ہے. آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن وہ بندہ مومن نہیں. تین مرتبہ آپ نے فرمایا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیتا کہ اللہ کے رسول وہ کیڑا بدبخت ہے. آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن کہ جدیاں شرارتاں تو جدیاں شرارتاں تو خدا ہمسایا تنگ ہو جائے. آپ نے فرمایا واللہ قسم کھا کے فرمایا وہ بندہ مومن وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جدیاں شرارتاں تو جدیاں حرکتاں تو وہ ہمسایا انہیں تو تنگ ہوئے. اللہ اکبر. فرمایا واللہ لا یؤمن. اسی واسطے رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ کہ اسلام کے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ. اور ایک حدیث مبارکہ تمہارے سامنے رکھنا. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مفلس گانے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے کہ اللہ دی رسول جدے کول دنیا دا مال نہ ہوئے جدے کول درہم و دینار نہ ہون دنیا دا مال نہ ہوئے بندہ مفلس ہے وہ بندہ غریب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکات. آپ نے فرمایا میری امت دا مفلس ہوئے قیامت دا دن ہوئے گا. اور قیامت والے دن جناب نماز لے کے بھی حاضر ہوئے گا. قیامت والے دن آپ نے فرمایا روزے لے کے بھی حاضر ہوئے گا. وزکات زکات عمل لے کے بھی اللہ رب العالمین دے سامنے حاضر ہوئے گا. مگر ہوئے گا کی اے جناب انہیں حج بھی کیتے نے انہیں عمرے بھی کیتے نے انہیں جناب نمازاں بھی پڑھیاں نے انہیں بڑے بڑے اچھے اعمال کیتے نے. جو اپنے اعمال لے کے کل قیامت والے دن رب العالمین کے سامنے حاضر ہو جائے گا. اور ایک بندہ آئے گا اور آ کے کہے گا اے اللہ اے وہ بندہ ہے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا. اللہ اے وہ بندہ جن نے میں دنیا کے اندر گالی دیتی سی. اللہ اکبر. اسی اس بات میں مجھے سمجھ لیں کہ کسی نے جناب ماڑیا سمجھ کے کمزور سمجھ کے ان جناب گالا کر دیتیاں اور رب العالمین قیامت والے دن انصاف کریں گے. رب العالمین نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وہ بندہ آئے گا کہ اللہ اس حاجی صاحب نے اس نمازی نے مینوں گالیاں کٹیاں سن. وَقَدْ شَتَمَ هَذَا اور رب العالمین فرمان گے کہ اس بندے دیاں نیکیاں اس مظلوم کو دے دیا جان. دوسرے نمبر تے فرمایا وَقَدْ وَقَدَفَ هَذَا اور دوسرا بندہ آئے گا وہ کہے گا اللہ انہیں میرے دے تہمت لگائی سی. رب العالمین فرمان گے کہ ایدیاں نیکیاں اس مظلوم کو دے دیا جان. اور تیسرے نمبر تے فرمایا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا اور ایک اور بندہ آئے گا آپ کہے گا یا اللہ اے وہ بندہ جن نے میرا مال کھاتا سی. اے وہ بزرگ نے جنہوں نے میرا مال کھاتا سی. دنیا کے اندر تے انہاں دی بڑی عزت سی مگر اے انہاں دا عمل ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے میرا ناجائز اور ناحق طریقے دا میرا مال کھاتا ہے. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا اور فرمایا اس مظلوم نے ایدیاں نیکیاں دے دیا جان. پھر ایک اور بندہ آئے گا امام کائنات نے فرمایا وَصَفَقَ دَمَ هَذَا ایک اور آئے گا کہ اللہ انہیں میرا خون بہایا سی
انہیں حق ماریا سی اللہ رب العالمین فرمان گے اے دیاں نیکیاں انہوں دے دیا جان ایک اور بندہ آئے گا فرمایا بابا کہے گا یا اللہ انہیں منوں ماریا سی دنیا کے اندر انہیں منوں نجائز ماریا سی رب العالمین فرمان گے اے دیاں نیکیاں اس مظلوم بندے نوں دے دیا جان اور پیچھے لوگ حالے لائن لگی ہے اور جناب یہ دیئے نیکیاں ختم ہو گیا نے اور رب العالمین فرمان گے اس بندے نو اس نماز پڑھنے والے نو جڑا جناب حقوق العباد کی اندر غلطیاں کرنے والا ہے لوگوں کا مال ناجائز طریقے دے نال کھانے والا ہے جناب لوگوں کو مارنے والا ہے لوگوں کا خون بہانے والا ہے لوگوں تے تہمتاں لگانے والا ہے لوگوں کو گالیاں دینے والا ہے رب العالمین فرمان گے کہ اس بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دیو اللہ اکبر اس واسطے فرمایا کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کہ اے ایمان والو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان دی پیروی نہ کریا جے انہو لکم عدو مبین اللہ پاک تا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما اللہ پاک تا قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو آپس دے اندر ایک دوسرے دا مال باطل طریقے دے نال نہ کھایا جے جھوٹ بول کے مسلماناں دا آپس دے اندر مال نہ کھایا جے دھوکا تے فریب کر کے مومناں دا مال نہ کھایا جے اللہ پاک نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل فریب کر کے جھوٹ بول کے لوگوں دا مال نہ کھایا جے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم اور تجارت جڑی تواڈی رضامندی دے نال ہوئے تواڈی رضامندی دے نال تجارت ہوئے اور حلال تجارت ہوئے دینی اصول دے آئین مطابق تجارت ہوئے عن تراض منکم اور پھر فرمایا ولا تقتلوا انفسکم اور اپنے آپ کو قتل نہ کرے آجے اور جناب خودکشی نہ کر لے آجے ولا تقتلوا انفسکم ایک علماء نے تفسیر فرمائے ولا تقتلوا انفسکم الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم اور جناب نہ حق طریقے دے نال اور نہ جائز طریقے دے نال تجارت کیتی جائے او دا پھر نتیجہ کی نکلدا ہے کہ لوگ جناب خودکشی کرن تے مجبور ہو جاندے نے جو جناب سودی کاروبار کیتا جائے اور جو سود چڑھدا جائے پھر کی ہوندا ہے پھر جناب سنی دا فلاں بندے نے خودکشی کر لی ہے اور فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم اے لوگ حلال طریقے دے نال تجارت کرے آجے او دے اندر ہی برکت ہے او دے اندر ہی رحمت ہے اور جو جناب سودی کاروبار کیتے جان اور ناجائز اور ناحق طریقے دے کاروبار کیتے جان پھر کی ہوندا لوگ جناب اپنے آپ تے خود سوزی کردے نے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما اور
دوسری وجہ بیان فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اپنے آپ کو قتل نہ کرے آجے، خودکشی نہ کرے آجے۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ چھری دے نال اپنے آپ کو قتل کر لوے، خودکشی کر لوے، رب العالمین قیامت والے دن جہنم دے اندر چھری پکڑا دیں گے، وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ زہر پی کے خودکشی کرے نا، آپ نے فرمایا قیامت والے دن جہنم دے اندر انہوں زہر دا پیالہ پکڑا دیتا جائے گا، لے زہر پیندا جا اور مرتا جا، پھر زندہ بھندا جا۔ اور تیسرے نمبر دے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جڑا بندہ پہاڑ تو گر کے خودکشی کرے، آپ نے فرمایا جہنم دے پہاڑ ہون گے، وہ اگ دے پہاڑ ہون گے، بندہ انہاں تو گرتا جائے گا، وہ دے تو جناب مرتا جائے گا تو زندہ بھندا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ خودکشی کرے وہ دا عالم ہوئے گا۔ رب العالمین نے منع فرما دیتا، آپ نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرے آجے اور مسلمانوں بھی قتل نہ کرے آجے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جن رب العالمین نے حرام کر دیتا ہے کہ کسی بھی مومن دی جان نہ لی جائے، کسی مومن نہ حق قتل نہ کیتا جائے۔ اور جن نے جناب ایک انسان قتل کر دیتا ہے، رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، بغیر کسی وجہ تو اگر کسی بندے نے مار دیتا انہیں جان لے لئی، رب العالمین فرما دے ان الناس قد جمعوا لکم، رب العالمین نے فرمایا کہ ایک جی جنہوں نے پوری انسانیت قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس طرح کے ایک مقام تھے کچھ دیر پہلے بکھر دے اندر زمین دے تنازع تو جناب کئی افراد قتل ہو گئے، کئی افراد قتل ہو گئے زمین دے تنازع تو۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، اپنے حق دی خاطر آواز اٹھانی چاہیے، اپنے حق دی خاطر آواز اٹھانی چاہیے، انصاف منگنا چاہیے، مگر قتل و غارت نہیں اترنا چاہیے۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جن نے ایک انسان کو قتل کر دیتا انہیں گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں تھوڑے سامنے رکھنا، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے ایک بالشت زمین تے قبضہ کیتا ہے کہ جڑی کہ 7-8 انچ دیئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان نے کسی دی زمین تے ایک بالشت قبضہ کیتا ہے، رب العالمین قیامت والے دن ان 7 زمینہ دا توق بنا کے وہ دے گلے دے اندر ڈال دیں گے۔ اللہ اتنا بڑا اس بندے کو عذاب ہوئے گا۔ کائنات دے لوگوں، اسی صرف نام دے مسلمان نہ بنیے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری شریعت عمل کیے اور پورے قرآن سے عمل کریے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان